بسم الله الرحمن الرحيم. اب ہم کچھ ٹیلی فون کالرز کی طرف جاتے ہیں۔ انڈیا سے مکرم خورشید احمد گنائی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خورشید احمد گنائی صاحب۔ السلام علیکم خورشید صاحب، آپ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر؟ ہم خورشید صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس عرصے میں سید کلیم ارشد صاحب ہیں گجرات انڈیا سے، وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید کلیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی میرا ایک سوال یہ تھا کہ حدیثوں میں جس طرح آیا ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور علی تو خاتم الاولیاء ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب خطبہ الہامیہ میں لکھا ہے کہ میں خاتم الاولیاء ہوں۔ تو ہم سے غیرت جماعت لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اصلی خاتم الاولیاء کون ہے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے آپ کو خاتم الاولیاء کہہ رہے ہیں، تو فیصلہ کس طرح کرنا ہے ہمیں؟ تو اس کا جواب چاہیے سر۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ کلیم صاحب۔ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست ہے۔ یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہی لوٹنا ہوگا کہ آپ نے جو ہمیں خاتم الانبیاء کی تفسیر سمجھائی ہے وہی تفسیر خاتم الاولیاء کی ہے۔ خاتم الانبیاء کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی مہر نہ ہو۔ آپ پر جو ایمان لانے والا ہوگا، جو مسلم ہوگا، وہ جو ان شرائط کو پورا کرے گا اور ضرورت بھی ہوگی تو وہ جو ہے نبی ہو سکتا ہے۔ خاتم الانبیاء کا یہ مطلب ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام کے بھی مصدق ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو نبی کی تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ تعلیم پر ہے، پچھلے انبیاء کی تعلیم، وہ قابل قبول ہے اور دوسری قابل قبول نہیں۔ یہ خاتم الانبیاء نبیوں کے بھی مصدق ہیں جو پیچھے گزر گئے، اور آئندہ آنے والا اگر کوئی ہوگا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر، آپ کی کامل اطاعت پر آنے والا ہوگا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ کھلا بھی رکھا ہوا ہے۔ تو یہ خاتم الانبیاء کی تفسیر ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تفسیر کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ علی، جیسے میں خاتم الانبیاء ہوں ویسے ہی تم خاتم الاولیاء ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب جو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرب پر ہوگا وہی آگے ولایت کا درجہ حاصل کر سکتا، دوسرا نہیں کر سکتا۔ ورنہ تو یہ ہوگا کہ اگر خاتم الانبیاء کا مطلب یہ ہو کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو خاتم الاولیاء کا مطلب کوئی ولی نہیں آ سکتا۔ تو ولی تو 1400 سال میں ہزاروں آئے، سب مسلمان مانتے ہیں۔ تو خاتم الاولیاء کی اب رہا یہ سوال جو انہوں نے کیا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں خاتم الاولیاء ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس عبارت کے آگے بھی حضور کی پڑھ لیں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ میں خاتم الاولیاء ہوں، لا ولی بعدی الا الذی ہوا منی وعلی عہدی، کہ میرے بعد اب کوئی ولی نہیں مگر وہ جو مجھ میں سے ہوگا اور میرے عہد پر ہوگا۔ تو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرب پر جو ہوگا اسی کو ولایت ملے گی۔ آج کے اس دور میں آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے مقدر کر دیا ہے کہ جو مسیح موعود پر ایمان لانے والوں میں سے ہوگا، اب آگے ولایت کا سلسلہ انہی لوگوں کے لیے چلے گا، دوسروں کے لیے نہیں چلے گا۔ اس میں ایک بات اور بھی بیان کر دیتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت علی کو مخاطب کر کے، اے علی تو خاتم الاولیاء ہے، تو دراصل یہ پیش گوئی کے رنگ میں بھی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، آپ کی خلافت کے مزاحم ہوں گے،
تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ خاتم الاولیاء ہیں۔ وہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے تھا اس زمانے کے لوگوں کو کہ ولی بننا ہے، ولایت حاصل کرنی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پیچھے آ جاؤ۔ اس زمانے میں بعض لوگ جو انکار کر رہے تھے، یہ پیشگوئی کے رنگ میں ان کے لیے نصیحت تھی۔ اور آج کے اس دور میں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ ایک رویا حضرت نبی کریم مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دکھائی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں علی بن گیا ہوں، اور ایک گروہ خوارج کا میری خلافت کے مزاحم ہو رہا ہے۔ تو یہ جو لوگ آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اور طرح طرح کی ایذاء، اور یہ لمبی تفصیل ہم نہیں بیان کرتے، سب دنیا کو پتہ ہے، وہ لوگوں کو اپنے متعلق سوچنا چاہیے کہ خاتم الاولیاء کا مطلب یہ ہے کہ آج کے اب اس دور میں اگر اب کوئی اپنے آپ کو ولی کہلانا چاہتا ہے، خدا پرست بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ امام مہدی اور مسیح موعود کی بیعت کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم اس کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لینا، اس کو میرا سلام پہنچانا۔ خاتم کو برف کے پہاڑوں پر گھٹنوں کے بل گھسٹ کر بھی جانا پڑے، کتنی بھی مشکلات کے دور دیکھنا پڑیں، کتنی بھی مخالفتوں کی چوٹیاں چڑھنی پڑیں، تم اس امام مہدی آنے والے کو مان لینا، اور اس کے ماننے کے بعد یا آج کل اب ولایت کی قسمت ہے، ورنہ ولایت کی قسمت کسی کو نہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ جی جزاک اللہ